اللہ ماشاءاللہ، اب لگا ہے کچھ. بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ آپ اردو کی اس عظیم الشان محفل کا حصہ ہیں. یہ محفل یوں تو دگرس کی زمین پر ہے، مگر اس محفل کے سوتے، اس محفل کے مبدا وہ برسوں سے چلی آ رہی ہماری تہذیب و روایات سے ملتے ہیں. یہ تہذیب و روایات کا جو سنگم ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ سلیم بھائی سے جب میری ملاقات پہلی ہوئی، اس کے بعد بات چیت ہوئی، تو اس بات چیت میں ہمارا تہذیب اور روایت پر ہماری گفتگو رہی. اس گفتگو میں سلیم بھائی نے بتایا کہ وہ ہندوستان کے سب سے زیادہ روایتی نظر آنے والے سماج راجستھانی سماج سے متعلق ہیں. اس علاقے کی ایک روایت ہے کہ وہ علاقہ آج بھی اپنی روایات اور اپنے تہذیبی نقوش کے ساتھ زندہ ہے، اور اسی نقوش کی وہ جو ذہنیت ہوتی ہے اردو تہذیب و تمدن میں ہے، بلکہ اس ایک تہذیب نہیں، ہندوستان کے ہر علاقے کی تہذیب، ہر مکتبہ فکر کے لوگ، ہر مذہب کے ماننے والے اس زبان کا حصہ ہیں، اس قومی دھارے کا حصہ ہیں. آپ تمام حضرات بالخصوص مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ بھی اس لیے کہ یہ جو تہذیبی روایت ہے وہ یہاں دگرس کی سرزمین پر ایک تہذیبی شخص کے ہاتھوں آپ حضرات کے سامنے ہے، اور آپ اس روایت کا حصہ ہیں. مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے، سروں پہ چڑھ کے جادو بولتا ہے، ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے. تو اردو کی اس محفل میں کہ جہاں صرف ایک قوم، ایک قبیلے، ایک خاندان، ایک کنبے، ایک مذہب والوں کی اس زبان پر اجارہ داری نہیں، یہ زبان تو وہ ہے کہ لبو رام، برج نارائن چک بست اور ایسے کئی سارے اساتذہ ہیں، قدم قدم ہزاروں نام نظر آتے ہیں. عرش ملشیانی ہوں، دلو رام کوثری ہوں، کئی بزرگ شعراء جو اردو کے مسلم الثبوت اساتذہ گزرے ہیں، وہ اس زبان میں بڑی بڑی مسندوں پر ادب و احترام کے ساتھ قائم و دائم نظر آتے ہیں. آپ اس عظیم الشان محفل کا حصہ ہیں. میں آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سلیم بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حالیہ روش سے تھوڑا سا ہٹ کر، تھوڑا سا آگے بڑھ کر ایک بڑے اہم اقدام کو لیا ہے. یہ قدم جو اٹھایا ہے، یہ قدم کبھی یوں بھی کہا گیا کہ پابستگی رسم و رہے عام سے آگے. آج جو عام راستہ شعر و ادب کا چل رہا ہے، سلیم بھائی اس سے آگے کی سوچیں ہیں، اس سے آگے کی سوچ رکھتے ہیں. اس کے لیے بھی وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور یہ مبارکباد ان لفظوں میں کہ کبھی شکیب نے کہا تھا کہ شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے. شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے. ہندو گنگا جمنی تہذیب، ہندو مسلم تہذیب، ہندو مسلم سکھ عیسائی والی تہذیب، یعنی ایک مکمل اردو کی تہذیب، اور اس تہذیب کا ایک مکمل اظہار وہ ہے اردو کا مشاعرہ، جس کی صورت میں آپ ہمارے اسٹیج پر کپل جین صاحب کو دیکھ رہے ہیں. محفل میں اور بہت سارے معززین ہیں، ان کے نام مجھے فردن تو یاد نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ پوری تہذیب اس اردو کی تہذیب میں آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے، اور یہی ہمارے ایک جٹ یکجا متحد ہونے کی سب سے بڑی ظاہر دلیل ہے. اس بہترین مشاعرے میں آپ حاضر ہیں، اور میں ایک چھوٹی سی تمہید نامے کے بعد آپ کا مشاعرہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ کے اور شعراء کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، بس یہی کہوں گا کہ آپ ذرا اس کے عنوان پر نظر کریں، نئے چراغ. بہت اردو مشاعرے کی روایت ہو یا ہماری تہذیبی روایت ہو، یہ صدیوں پرانی ہے، سال ہر سال سے چلی آ رہی ہے، مگر یہ جو نئے چراغ کا کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ ہمیں کچھ نیا کرنے، نئی سوچ رکھنے اور نئی فکر کو دیکھنے کا موقع دیتا ہے. اس نئی فکر، نئی سوچ کو دیکھنے کے لیے اگر آپ ان تہذیبوں سے تقابلی طور پر بات کرنا چاہیں تو صرف ایک مطلب مجھے یاد آتا ہے سلیم بھائی، کہ بھلا بھی دے اسے جو بات ہو گئی پیارے، بھلا بھی دے اسے جو بات ہو گئی پیارے، نئے چراغ جلا رات ہو گئی پیارے. بھلا بھی دے اسے جو بات ہو گئی پیارے، نئے چراغ جلا رات ہو گئی پیارے. اور ان نئے چراغوں پہ میں آپ کو کیا کہوں، ان شعراء کا تعارف کرنا میرے
اپنے بس کی بات نہیں. یہ اس لیے نہیں کہ یہ نئے ہیں یا ان کی عمر کم ہے, میں نے ان سے ایسے ایسے شعر سنے ہیں ایک غزل میں. میں نے ان شعراء سے, میں بلا مبالغہ بات کر رہا ہوں, نعیم فراز صاحب ہیں یہاں, کہ میں نے ان سے ایک غزل میں, صرف ایک غزل میں ایسے ایسے شعر سنے ہیں, اور اتنے شعر سنے ہیں جو پورے مشاعروں میں نہیں ملتے. ایسے شعراء آپ کے یہاں ہیں. میں بہت مبارکباد آپ تمام کو پیش کرتا ہوں, شعراء کو پیش کرتا ہوں کہ ان کے فن کی قدر کا یہ ایک آج اچھا موقع ہے. سامعین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لگی بندی وہی چلاؤ کی روش سے ایک اچھا مشاعرہ دیکھنے سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. امید ہے کہ ہمارا یہ قدم انتہائی کامیاب ہوگا اور آپ حضرات کا ساتھ ہمیں آخر تک اسی بیداری کے ساتھ ملے گا نا. میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ, تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ. ملے گا؟ بالکل بیدار ہو کر سنیں گے. تو پھر آج کے اس مشاعرے کی ابتدا کرتے ہیں. دیکھیے صاحب کیا پیاری پیاری مناسبتیں بن رہی ہیں. ایک تو نئے چراغ کی محفل ہے, چراغ سب مذکر ہوتے ہیں, اس میں ایک مؤنث شمع روشن کی جا رہی ہے. آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب حاجی شوکت علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کے اس مشاعرے کی شمع فروزی فرما کر اس مشاعرے کا روایتی افتتاح فرمائیں. ماشاءاللہ دیکھیے یہ بھی نیا پن ہے. ماشاءاللہ بہت شکریہ. واہ واہ واہ. جناب شوکت علی صاحب نے بالکل ایک دم ماڈرن طریقے سے شمع روشن کی ہے, اور یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے, اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ موجودہ ترقی کے نئے جو مثبت فوائد, جو فائدے ہیں یا جو مثبت رویے ہیں وہ ہمیں اپنانے چاہیے. شمع کی روشنی میں جدید ترین اشیاء کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے. ادب کی شمع کے لیے بھی, جیسے آج سوشل میڈیا وغیرہ, ہم اس کا بہترین فائدہ لے رہے ہیں. ادب, علم و حکمت و مذہب و معاشرے کے لیے بہترین فائدہ لے رہے ہیں, اور ایک طرف بڑا اندھیارہ کا سا سما ہے. آج ادب میں, مذہب میں, ملک میں, ملت میں, معاشرے میں ہر جگہ سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں, مگر بات جو ہوتی ہے نا دوست, تو آواز کرنے سے بات نہیں بنتی, کام کرنے سے بات بنتی ہے, فکر کرنے سے بات بنتی ہے, عمل کرنے سے بات بنتی ہے. آج کی اس محفل مشاعرہ کی یہ شمع روشن کی گئی. مجھے احمد فراز کا مشہور زمانہ شعر یاد آتا ہے, اور بڑا مشہور شعر یاد آتا ہے. وہ آج کی شمع فروزی کے حوالے سے آپ سامعین کی نظر کرتا ہوں کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. یہاں ہم نے اپنے حصے کی شمع روشن کر دی ہے. اب آپ حضرات اپنے حصے کا اجالا سمیٹیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں آج کے اس مشاعرے کا آغاز جو ہے وہ اس تمہیدی گفتگو کے بعد اسی طرف سے کروں گا کہ جہاں سے ہم آپ سب کی عقیدتیں, محبتیں, عبادتیں, بندگیاں جس بارگاہ میں جھکتی ہیں, جس بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں, اسی بارگاہ ناز میں آئیے حمدِ بارِ تعالیٰ کے لیے میں آواز دوں. لیکن ان شعروں کو پڑھتے ہوئے انتہائی مترنم لب و لہجہ ہمارے مشاعرے کی کامیابی کی کلیدی شخصیت کو میں حمدِ بارِ تعالیٰ کے لیے آواز دے رہا ہوں, وہ بھی ان حمدی اشعار کے ساتھ کہ ذہن کو کچھ خیال دیتا ہے اور کچھ دل میں ڈال دیتا ہے. سوچ کی مچھلیاں پکڑنے کو مجھ کو لفظوں کے جال دیتا ہے. درد دے کر وہ میرے لہجے میں جان شعروں میں ڈال دیتا ہے. اس کا احسان کے آئینوں کی طرح میرے پتھر اجال دیتا ہے. مانگنے سے ادیب پہلے بھی مالک ذوالجلال دیتا ہے. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں محترم نعیم فراز صاحب سے کہ وہ حمدِ بارِ تعالیٰ پیش کر کے آج کے اس مشاعرے کا نورانی آغاز فرمائیں.